بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹرنیٹ کورس کے شرکاء کو ایک بار پھر سبق نمبر 6 میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں انٹرنیٹ پر اپنا ڈیٹا سیو کرنے کے طریقے پڑھ لیے اور مختلف جگہوں کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اپنا ڈیٹا تقریباً 150 GB تک کا ڈیٹا ہم انٹرنیٹ پر بنا کسی جو ہے چارجز کے اور پیسے دیے اسٹور کر سکتے ہیں. تو میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا آخر میں کہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی سوشل اکاؤنٹ کو اور آئی ڈی کو محفوظ کس طرح رکھنا ہے، اور اس کے چند ٹپس آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو چلتے ہیں آج کے سبق میں ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنی آئی ڈی فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر آئی ڈیوں کو کس طرح ہم محفوظ رکھیں، اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. تو چند ایک چیزوں کے بارے میں ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو چلتے ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق. سبق سے متعلق سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنا جب بھی کوئی آئی ڈی بنائیں تو آئی ڈی بنانے کے بعد اس میں جو ہم پاسورڈ رکھیں، پاسورڈ پہلے ہی سے کوئی ایسا رکھیں کہ جو منفرد ہو، ایسا نہ ہو جو عام طور پر استعمال ہوتا ہو، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ہم عام طور پر یہی ہر پاکستانی اور ہر بندے کے ذہن میں اس طرح کے آسان کوڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کوڈ سے ہم پاسورڈ سے پرہیز کریں، اس طرح کے پاسورڈ نہ رکھیں. اور پاسورڈ رکھنا ہو تو کیسا پاسورڈ رکھیں؟ جس طرح میں نے پچھلے سبق میں ایک قسم کا پاسورڈ رکھا تھا، انٹرنیٹ @750 750. اس طرح یعنی کوئی بھی درمیان میں کا وہ لگا دیں یا کوئی ڈاٹ یا اس طرح کی چیزیں درمیان میں لگا دیا کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر کوڈ بن جائے. تو اس میں پہلی چیز اس چیز کا احتیاط کریں. دوسری ایک چیز کا جو احتیاط کرنا چاہیے وہ آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس لنک آ جاتے ہیں کہ بھئی اس لنک پہ کلک کریں تو آپ کو اتنی GB یا اتنے MB جو ہے فری میں مل جائیں گے. جو گوگل کا جو ہے آج اس کی گوگل کی برتھ ڈے ہے، اس پہ ٹیلینار والے اتنی GB دے رہے ہیں، زونگ والے اتنی GB دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے نا وہ میسج چل رہے ہوتے ہیں یا چل رہا ہوتا ہے کہ آج یہ معاملہ ہے تو حکومت نے اس پہ اتنی جو ہے اتنی MB فری دے رہی ہے. تو اس طرح کے جو بھی میسج ہوتے ہیں اکثر و بیشتر 100 میں سے 98% جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور اس میں زیادہ تر میسج کا تعلق ہیکنگ سے بھی ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ ویب سائٹ بنانے والے اس لیے اس طرح کی لنک بنا دیتے ہیں کہ اگلا کلک کرے گا ہماری ویب سائٹ پہ ایک دفعہ آ جائے گا اور ہماری ویب سائٹ کی تھوڑی سی رینکنگ اچھی ہو جائے گی. تو ان طریقوں کے لیے، اور ہیکر اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو جب آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو لنک کھلتے کھلتے آپ کے سامنے اچانک کوئی سائٹ آ جاتی ہے یا کچھ بھی نہیں کھلتا، تو وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ بات ہو جاتی ہے. لیکن آپ یوں محسوس کرتے ہیں یار کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جانے دیں، پھر واپس آ کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد صرف وہ خالی لنک نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات آپ اپنا ڈیٹا بھی اس کو دے چکے ہوتے ہیں. تو اس طریقوں سے اس طرح کے جو لنک آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو لالچ دے دی جاتی ہے، ان لنک سے پرہیز کرنا چاہیے. تھوڑے سے لالچ میں آ کے ان پہ کلک نہیں کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد جو ہمیں اپنے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہی بہترین، پہلا تو میں نے بتا دیا کہ کوڈ جب بھی آپ اپنا پاسورڈ رکھیں وہ کوئی اچھا سا رکھیں اس کو، جو جس طرح میں نے پیچھے تفصیل بتا دی ہے. اور دوسرا کام پھر یہ کریں کہ اپنے اکاؤنٹس کو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ ضرور لگائیں. وہ فیس بک کا بھی موجود ہے، واٹس ایپ کا بھی موجود ہے، دیگر جو آئی ڈی ہیں ان کی بھی یہ کوڈ موجود ہیں، آپ وہ لگا سکتے ہیں. 2 کی بارے میں رہنمائی کروں گا، باقی جتنے سوشل اکاؤنٹ آپ کے ہیں تو وہ آپ استعمال کے دوران اس کو دیکھ پائیں گے، بس صرف طریقہ کار آپ کے سامنے آ جائے. تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ کا جو ہے طریقہ کار بتاتا چلوں. یہاں سے ہم کھول لیتے ہیں گوگل پہ ہم لکھتے ہیں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ، 2 اسٹیپ
2 स्टेप वेरिफिकेशन व्हाट्सएप ये आ गया। स्टेप मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये आई एम फीलिंग लकी कर देते हैं। ठीक है, ये हमें ले आया है गूगल व्हाट्सएप की ओरिजिनल साइट पे। तो अब यही व्हाट्सएप की जो है कंपनी ने वीडियो लगाई हुई है यहाँ पे कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड अगर व्हाट्सएप को लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड है क्या। दरअसल जब आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं ना, तो आपको जैसे ही आप उसमें अपना नंबर एंटर करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके आपके नंबर पे एक कोड आता है, वो कोड आप वो भी एंटर कर देते हैं और उसके बाद जो है आपका व्हाट्सएप खुल जाता है। तो इसका नुकसान अगर इतना ही रखें तो नुकसान उसका ये होगा कि अगर किसी वक्त आपका मोबाइल नंबर किसी और के हाथ चढ़ जाता है तो वो आपके नंबर पर व्हाट्सएप खोल सकता है बआसानी, क्योंकि जिस नंबर पे उसने व्हाट्सएप खोलना है नंबर उसने डायल करना है और उसके बाद वो मैसेज आ जाना है, कोड आपके नंबर पे ही वो उसने एंटर कर देना है, आपका व्हाट्सएप उसके पास चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगाते हैं तो उसके बाद वो हमारे व्हाट्सएप पे इतनी जल्दी काबिज नहीं हो सकता। वो किस तरह? वो इस तरह कि जिस तरह हमारी फेसबुक आईडी का एक मखसूस पासवर्ड होता है, हम ऊपर ईमेल एड्रेस लिखते हैं या ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं और नीचे पासवर्ड की जगह पे हम कोई पासवर्ड डालते हैं, वो पासवर्ड सिर्फ हमें मालूम होता है, किसी और को उसका पता नहीं होता। तो सेम जो है इसी तरह का 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड समझ लें कि व्हाट्सएप जब भी आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो वो पहले वाला कोड आने के बाद जो आप वो भी इंटर कर देंगे तो फिर व्हाट्सएप आपसे कहेगा कि भाई अब अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड हमें बताएं, कि जो आपका मखसूस कोड है आपने व्हाट्सएप को जो लगाया हुआ है वो भी जरा यहाँ पे डायल करें ताकि हमें यकीन हो जाए कि आप इसके ओरिजिनल आदमी हैं, आपका ही ये व्हाट्सएप है। तो अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगाया होगा तो वो आप इंटर करेंगे तो आपका व्हाट्सएप खुलेगा, लेकिन अगर वो आप इंटर जब तक नहीं करेंगे तो तब तक आपका जो है व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड का ये बहुत बड़ा फायदा है। अब वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड हम लगाएंगे किस तरह, तो उसका तरीका हम इसी वीडियो में देख लेते हैं जो व्हाट्सएप की तरफ से बनी हुई है। मैं इसे ओपन कर रहा हूं, आप जो है इसको देखते रहें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहां ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे और फिर तीसरे नंबर पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे आप देख रहे हैं एनेबल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे आप अपना खुफिया कोड डायल कर देंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन और दूसरी दफा फिर डायल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप जो है ईमेल भी आपको डायल करना होगा। इसका फायदा होगा अगर ईमेल आप यहाँ पे जो है इंटर कर देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि एक तो आपके जो ग्रुप्स आपने जो चीज़ भी व्हाट्सएप में ऐड की हुए कॉन्टैक्ट हैं सारे आपकी ईमेल के साथ लिंक हो जाएंगे। दूसरा ये है कि किसी वक्त को अगर आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड भी आप भूल जाते हैं तो इस ईमेल के थ्रू आप उसको दोबारा हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा यहाँ पे आपने अपना ईमेल जो है एड्रेस जो है इंटर करना है और उसके बाद इस पे इंटर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर डायल करना है, फिर जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड जो है मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन का तरीका समझ आ गया होगा व्हाट्सएप का। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा बैक करें और फिर सुन लें, फिर भी समझ नहीं आया तो फिर सुन लें, फिर भी नहीं आया तो आप फिर दोबारा पूछ लें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं फेसबुक में और फेसबुक में देखते हैं कि फेसबुक पे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड कैसे लगाएंगे और कहाँ पे जाके उसकी सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी आईडी पे ओपन कर लेता हूँ। आईडी पे जाके आपने करना है यहाँ पे क्लिक, ये बाएं जानिब आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप आएंगे यहाँ सेटिंग पे, ये सेटिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे।
کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ جو ہے تفصیل کھل جائے گی، سیٹنگ کھل جائے گی آپ کے فیس بک کی. آپ نے یہاں پہ آ کے کلک کرنا ہے. یہ جنرل سے نیچے سیکیورٹی اینڈ لاگ ان کا آپشن ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس مزید یہ تفصیل کھل جائے گی. اس میں آپ نے تھوڑا سا اسکرول کر کے جب نیچے آئیں گے آپ تو یہ دیکھیں 2 فیکٹر آتھرائزیشن. اس میں آپ کو سب سے پہلے نمبر پہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن یہ 2 فیکٹر یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو اس میں آپ نے یہاں ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے. اس آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. میں نے لگا لیا تھا لیکن ابھی میں نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ ہٹا دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اب میں کیا کروں گا کہ یہاں سے نیچے آ کے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن میں نے مثلا اب لگانا ہے اپنی آئی ڈی کو، تو میں یہاں اس آپشن پہ آؤں گا. اس آپشن پہ اس بٹن پہ آ کے میں کلک کروں گا اور پھر یہ کہے گا کہ میں آپ کے فون نمبر پہ جو فون نمبر آپ یہاں پہ دیں گے اسی پہ جو ہے آپ کا میسج جائے گا. تو یہاں سے آپ اس کو کنٹینیو میں کرنے لگا ہوں. تو ابھی میرے جیسے ہی کنٹینیو کروں گا میرے موبائل نمبر پہ ایک میسج چلا جائے گا، ایک کوڈ ہوگا اس میں، وہ کوڈ مجھے یہاں درج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ وہ کوڈ لکھنے لگا ہوں. تو یہ جیسے ہی میں نے اب لگایا کوڈ تو دیکھیں یہ اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو آن کر دیں گے یہاں سے. ڈن. نیٹ سلو ہو گیا ہے. تو یہ میرا 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کے آئی ڈی کو جو ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ لگ جائے گا. تو یہ آپ لگا کے رکھیں، فیس بک کو بھی واٹس ایپ کو بھی انشاءاللہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی طرح کی جو ہے پریشانی نہیں ہوگی. اور کوئی بھی اگر آپ سے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ کے بارے میں کہے کہ وہ مجھے بتاؤ تو وہ کسی کو بھی آپ نے نہیں بتانا. یہ جو ہیکر ہوتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں. یہ واٹس ایپ پہ اکثر یہ اس طرح کا مسئلہ پیش آ رہا ہے. ہمارے بہت سارے دوستوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کا واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے اور ان کی لاپرواہی یہی ہوتی ہے کہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ لگایا بھی ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ انہیں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ بھی بتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر انہیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ہم شروع کرنے لگے ہیں گوگل کا تفصیلی تعارف کہ گوگل کیا ہے، کب بنا اور کیسے یہ اس جگہ تک پہنچا. تو گوگل کا تفصیلی تعارف یہ ہے کہ گوگل ایک مشترک ادارہ ہے، ایک امریکی عوامی ادارہ ہے. اپنے قیام کے وقت گوگل کا مقصد عام صارفین کو انٹرنیٹ پر کسی بھی موضوع پر درکار مواد تلاش کرنے کے لیے سرچ انجن مہیا کرنا تھا. اسی وجہ سے گوگل کو مقبولیت حاصل ہوئی اور آج بھی یہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سرچ انجن ہے. وقت کے ساتھ ساتھ گوگل نے خود کو بہت تبدیل کر لیا ہے اور آج کل یہ سرچ انجن کے علاوہ اور بھی کئی مختلف خدمات مہیا کر رہا ہے. ان میں برقی پیغام رسانی، گوگل میل، ویڈیو شیئرنگ، یوٹیوب، سوشل نیٹ ورک، گوگل پلس اور نقشہ جات گوگل میپ کے علاوہ بھی 20 دیگر خدمات شامل ہیں. گوگل کا مرکزی دفتر جو کہ گوگل پلس کہلاتا ہے ماؤنٹین ویو کیلیفورنیا میں واقع ہے. گوگل کی آمدنی کا سب سے بڑا انحصار انٹرنیٹ اشتہار کاری اور چند کمپیوٹر سافٹ ویئر کی فروخت پر ہوتا ہے. اس وقت گوگل کے کل ملازمین کی تعداد 20,000 کے قریب ہے، بلکہ کل سالانہ آمدنی 16 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ ہے. گوگل کی شروعات جنوری 1996 میں 2 افراد لیری پیج اور سرجے برین جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں پی ایچ ڈی کے طالب علم تھے اکٹھے ہوئے اور گوگل تحقیق منصوبہ کی بنیاد رکھی. اس منصوبہ کا سب سے اہم مقصد انٹرنیٹ پر موجود مواقع کی درجہ بندی کرنا تھی. انہوں نے اپنے سرچ انجن کو بیک رب کا نام دیا اور اس پر اپنی محنت شروع کر دی. جلد ہی صارفین گوگل کو اس کے سادہ بناوٹ
اور تلاش کے بہترین نتائج کی بدولت پسند کرنے لگے۔ 2000 تک اس نے اپنے آپ کو ایک مستند سرچ انجن کی وجہ سے انٹرنیٹی دنیا میں مستحکم کر لیا۔ گوگل نے اس عرصہ میں صارفین کے ان الفاظ کو جن کی مدد سے وہ اپنا مطلب تلاش کرتے تھے، سرچ کی ورڈ ایڈز کا نام دے کر اشتہارات حاصل کرنا شروع کیے۔ یہ اشتہارات صارفین کو اس صفحہ پر دکھائی دیتے ہیں جہاں وہ تلاش کے نتائج دیکھتے تھے۔ ان اشتہارات کی خوبی یہ تھی کہ یہ صرف لفظوں پر مشتمل تھے اور صارفین کی طبیعت پر برا اثر نہیں چھوڑتے تھے۔ آج بھی ٹیکسٹ اشتہارات گوگل کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گوگل کی ورڈ کے نام سے آج بہت سارے کی ورڈ مشہور ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز گوگل پہ اگر سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ اسی لفظ سے ملتے جلتے الفاظ سامنے کھڑ دیتا ہے۔ جیسے اگر میں یہاں پہ محمد لکھتا ہوں تو محمد نام سے ملتے جلتے جتنے بھی نام مشہور ہوں گے تو وہ گوگل نے میرے سامنے کر دیے۔ یہ تمام گوگل کی ورڈ کہلاتے ہیں۔ گوگل جو ترقی کرتا گیا اس نے دیگر شعبوں میں بھی قدم رکھنا شروع کیے اور چھوٹے موٹے اداروں کو خرید کر ان کی خدمات بھی صارفین کی طرف منتقل کرنے لگا۔ گوگل کا بنیادی مقصد اپنے صارفین کو مفت خدمات مہیا کرنا تھا تاکہ ہمارے صارفین کو چیزیں مفت میں ملے اور وہ زیادہ سے زیادہ ہماری طرف راغب ہوں اور ہم سے یہ چیزیں لیں۔ گوگل نے بہت سے اداروں کو خرید کر اپنے صارفین کو اس کی خدمات مفت دی۔ جن اداروں کو گوگل نے خریدا ہے ان میں سے اکثر ایسے تھے جو اپنی مصنوعات صارفین کو فروخت کرتے تھے، جیسا کہ کی ہول کا کمپیوٹر پروگرام ارتھ ویور جسے ادارہ سمیت گوگل نے خریدا اور اس کا ایک مفت حصہ اپنے صارفین کو مفت مہیا کیا۔ اس طریقے سے گوگل نے بہت سارے اداروں کو خریدا اور اس کی خدمات اپنے صارفین کو مفت دی۔ جن اداروں کو گوگل نے خریدا ہے اور اپنے صارفین کو مفت اس کی خدمات دی ہیں ان کی فہرست انشاءاللہ ہم اپنے سبق نمبر 7 میں دیکھیں گے کہ کون کون سے ادارے گوگل نے خریدے اور اس کی خدمات اپنے صارفین کو دی ہیں۔ تو امید ہے آج کے سبق میں بھی آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو مزہ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں ہمارے انٹرنیٹ کورس کا اختتام بھی ہے اور اس میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیل دی جائے گی کہ گوگل نے کن کن اداروں کو خریدا اور اپنے صارفین کو اس کی خدمات مفت دی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے سبق نمبر 7 میں بھی، تو ملیں گے انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 میں۔ اتنے تک اجازت دیجیے، والسلام۔